الرحمن الرحیم ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 18 درست املا ہے چاہیے لیے کہ یعنی ان میں یہ لکھا جائے گا۔ بد امنی کہتے ہیں بے امنی کو۔ آدم جی ایوارڈ یافتہ ڈراموں کا مجموعہ پس پردہ، اس کے خالق ہیں مرزا ادیب۔ اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا۔ الٹے بانس بریلی کو یعنی الٹا کام کرنا۔ قوت لا یموت اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ قرۃ العین حیدر کا ایک مشہور ناول ہے آخر شب کے ہم سفر۔ یہ ناول انہوں نے بنگلہ دیش میں قیام کے دوران لکھا۔ اس ناول کا عنوان مستعار ہے فیض کے ایک شعر سے: آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبح، صبح کدھر نکل گئی۔ نیشنل لائبریری آف پاکستان اسلام آباد میں ہے۔ ابن انشا کا دور حیات 1927 سے 1978 کے عرصے پر محیط ہے۔ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ نگارستان فارس فارسی شعراء کا معروف تذکرہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ غزل کی لسانی حیت بدلنے کی کوشش کی ظفر اقبال نے۔ شہر سخن آراستہ ہے، شعری کلیات ہے احمد فراز کا۔ جہان دیگر احسان دانش کی کتاب ہے۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر میلا سیلوا کا ملک روس سے تعلق ہے۔ اردو میں طبع آزمائی کرنے والے معروف چینی شاعر شی شو آن ہیں۔ کار جہاں دراز ہے، آپ بیتی ہے قرۃ العین حیدر کی۔ غالب نے الفاظ کا بٹیار خانہ کہا فسانہ عجائب کو۔ سیدھے زبوں معروف ڈرامہ ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا۔ نواب مرزا شوق کے استاد محترم کا نام حیدر علی آتش تھا۔ پاکستانی ادب کی تحریک کی اولین آواز محمد حسن عسکری کو کہا جاتا ہے۔ سرے وادی سینا شعری مجموعہ ہے فیض احمد فیض کا۔ شعر کی حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے مطابقت کرنا تکتی کرنا کہلاتا ہے۔ تکتی ٹکڑے کرنا۔ ایک مشہور شعر ہے غالب کا: کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ استعارہ ہے۔ افسانہ تماشا کا پس منظر جلیانوالہ باغ ہے۔ افسانہ تماشا کے خالق ہیں منٹو۔ بیگم سرفراز اقبال کے نام دامن یوسف کے عنوان سے شاعر کے خطوط کا مجموعہ فیض احمد فیض نے لکھا۔ دامن یوسف خطوط کا مجموعہ ہے۔ پنواڑی جیسا لازوال کردار تخلیق کیا مجید امجد نے۔ سانولے من بھاویں موج موج کوثر، شہر صد رنگ شیر افضل جعفری کے مجموعے ہیں۔ ادبی حلقہ نیاز مندانِ لاہور کے نمائندے ہیں پطرس بخاری۔ دہلی کالج میں ڈاکٹر سپرنگر کا مضمون تھا عربی۔ سعادت حسن منٹو کا 100 سالہ جشن ولادت 2012 کو منایا گیا تھا۔ نکات سخن تذکرہ ہے حسرت موہانی کا۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم۔ استعارہ کا معنی ہے ادھار لینا۔ درست لفظ سکہ۔ سکہ معنی قابل اعتماد، متین، سنجیدہ۔ سکہ بند مستند مانا ہوا۔ مقامی سکہ نگاروں نے مقامی رنگ کی وجہ سے نظیر کو شاعر تسلیم نہ کیا، یہ ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا ہے۔ اپنا وہ خوش لباس بسنتی دکھا نظیر، چمکایا حسن یار نے کیا کیا بسنت کو، یہ بھی نظیر کا شعر ہے۔ دربار کی واہ واہ صلہ کی چاٹ، ایک آزاد خیال اور جذبیلے شاعر کو چپکے ہی بٹائی جھوٹ خوشامد یا ہزل و تمسخر پر اس طرح لا ڈالتی ہے کہ وہ
اسی کو کمال شاعری سمجھنے لگتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی بٹائی، بادشاہوں اور امیروں کی مدعی کرنے والا۔ خوشامد، جھوٹی تعریف، حسب، بیہودہ گوئی کو کہتے ہیں۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند از ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ سر سید کی آئین اکبری کی تقریض غالب نے لکھی۔ غالب کے خطوط کو مرتب کیا خلیق انجم نے۔ کاتب برہان کو نظر ثانی کر کے شائع کیا۔ درفش قابیانی کے نام سے داغ کی والدہ کا نام تھا وزیر بیگم۔ سر سید کو لندن میں خطاب ملا CSI۔ سفر نامہ مسافر ان لندن لکھا سر سید نے اخبار جاری کیا، سید الاخبار۔ حالی نے کس ملکہ کا قصیدہ لکھا؟ ملکہ وکٹوریہ کا۔ شہر آشوب الاسلام شبلی نے لکھی۔ دہلی اخبار محمد باقر نے شائع کیا، جو محمد حسین آزاد کے والد ہیں۔ آزاد کو انجمن پنجاب کا سیکریٹری ڈاکٹر لائٹر نے بنایا۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ از ڈاکٹر انور سدید۔ اردو رسم الخط کتاب ہے سید محمد سلیم کی۔ اے ہسٹری آف اردو لٹریچر کتاب ہے ڈاکٹر محمد صادق کی۔ اردو شاعری در حقیقت نئے ماحول اور نئی زبان میں فارسی شاعری ہی کی توسیع تھی۔ ڈاکٹر محمد صادق کہتے ہیں آ ہسٹری آف اردو لٹریچر میں عمومی خلفاء کے عہد میں نصیب نے غزل کا روپ اختیار کیا، یعنی نکلسن اور حتی کے مطابق عمومی خلفاء کے دور میں قصیدے کا جو نصیب تھا وہ غزل بنا۔ وزیر آغا نے غزل کا رشتہ ایران کی صنف شاعری سے باندھا ہے۔ اب ایران کی جو صنف شاعری تھی اس میں بیک وقت موسیقی بھی تھی، شاعری بھی تھی۔ اردو ادب کی تاریخ از ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ سماع ایک سوئی کا تجربہ ہے جو دل کو ذات واحد پر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ قول ہے حضرت گیسو دراز کا۔ دکن میں امتزاج کا دور کہلاتا ہے بہمنی دور۔ دکنی ہند آریائی زبان تھی۔ فتح دہلی ہوئی 1193 کو۔ زبان ہندوستانی کا ارتکاب پنجاب ہی سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے ثانوی مدارج دوآبا گجرات اور دکن میں تکمیل کو پہنچے۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور، یعنی پنجاب سے زبان شروع ہوئی اور دوسری ترقی اسے گجرات اور دکن میں ملی۔ تاریخ ادب از ڈاکٹر جمیل جالوی۔ کتاب نورس لکھی جگت گرو نے۔ کتاب نورس 17 راگوں کے تحت، یعنی 17 بحروں کے تحت، اس میں 59 گیت اور 17 دوہے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات حسن و جمال کی رہنائیوں کا بیان، سحر انگیز تخیل، عشق، تشبیہات، ہجر و وصال۔ کتاب نورس کو مرتب کیا ڈاکٹر نذیر احمد نے۔ کتاب نورس پر اثر ہے ہندی دیو مالا کا۔ کلید اردو کندہ ناتراش بد سلیقہ کو کہتے ہیں۔ کعبے قوسین نہایت قریب۔ رسم مشایت رخصت کرنے کے لیے چند قدم ساتھ جانا۔ مستجاب الدعوات جس کی بارگاہ عزتی میں دعا قبول ہو۔ ڈھاک کے وہی 3 بات، معاملہ جوں کا تو۔ اردو جنرل بھٹیسنس۔ گونگے کا خواب محاورہ ہے، یعنی وہ بات جس سے آدمی دیکھے لیکن کہہ کچھ نہ سکے یا زبان سے کچھ نہ کہے، گونگے کا خواب کہلائے گی۔ مسجد ٹھنڈی کرنا محاورہ ہے، یعنی مسجد منہدم کرنا یا گرانا۔ نمازی کا ٹکا یعنی فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ 13 22 بتانا یعنی ٹال دینا۔ اللے تھللے کرنا فضول خرچی کرنا۔ جنرل نالج میں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اقبال کا شعر ہے، تہذیب مغرب اس نظم کا نام ہے۔ مست رکھو ذکر و صبح و گائی۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح و گائی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کے مجموعے
ارمغان حجاز کا۔ اسرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے کیا۔ شیشے میں اتارنا، بیوقوف بنانا، منہ رکھنا، لحاظ رکھنا، پھوٹ لینا، زار و قطار ہونا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح و شام وطن، غربت بے وطن ہونا۔ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، بھاگ سے مراد فرار، یعنی ہمارے نواب بھاگ کر گھر واپس آئے ہیں۔